اس وقت 21ویں صدی فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے پہلے ادوار کی بنسبت بہت خطرناک ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، گویا کہ آج کل کی دنیا دار الفتن بن چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں بس فتنہ ہی فتنہ رہ جائے گا۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں نہیں باقی بچے گی مگر مصیبتیں اور فتنے۔ اور پھر جب یہ دور آئے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی صرف وجہ کو بیان نہیں فرماتے یا صرف اس علت اور بیماری کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس بیماری کا تدارک بھی فرماتے۔ پر میں جب ایسا دور آ جائے اور تم سمجھ رہے ہو تو پھر تمہیں اپنی زندگی کی روٹین کو بدل لینا چاہیے۔ پھر روٹین کیا ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بادروا بالاعمال، اب تم بس اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں بہت جلدی، جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں اتنے کر لو۔ فتنن کا قطع اللیل المظلم، اب یہ فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کی اندھیری آتی ہے، اس کا اندھیرا آتا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ صبح تو حالت ایمان میں کی، لیکن جب شام کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور شعور بھی نہیں ہو۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا اس حال میں کہ رات کو تو مومن تھا لیکن جب دن کا سویرا چڑھا تو ایمان گوا بیٹھا۔ ایک اس کی نوعیت ذکر کی کہ وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی بالکل معمولی سی غرض کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں بھی لکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دین بیچ رہے ہوں گے، دین باقاعدہ بک رہا ہوگا۔ ایسے پرفتن حالات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریمیڈیز ان کو بیان کیا۔ بس اسی تناظر میں ہم نے آج کا موضوع بھی یہ رکھا کہ پیریڈ آف ٹریبولیشن اینڈ اوور ریلیجیس رسپانسبلٹی، ہماری دینی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان کو بھی بچا سکیں اور بچانے کے بعد اپنی نئی نسل کی طرف بھی منتقل کر سکیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خود بیان فرمایا وہ ہے دعائیں۔ 4 دعائیں خاص طور پہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ فرمائی ان پرفتن ادوار میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فرمایا یوں کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة مسیح الدجال۔ اور کئی دعائیں معصورہ دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا کہ یہ فتنوں میں مبتلا کون کرتا ہے، گمراہ کون کرتا ہے، اس کے پیچھے طاقت وہ کس کی ہوتی ہے؟ یقیناً یہ طاقت شیطان کی ہوتی ہے، اور جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ شیطان کی یہ گمراہی کا وار کن پر چلتا ہے اور کن پر نہیں چلتا؟ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کی اس اجازت کے موقع کو پڑھتے ہیں کہ جو اس نے اپنے پروردگار سے لی کہ پروردگار اگر میں تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ تو مجھے طاقت دے دے اور قیامت تک مہلت دے دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو رب تعالیٰ نے اسے اجازت بھی دے دی اور طاقت بھی دے دی۔ جب اسے سب کچھ مل بھی گیا نا تو پھر بھی وہ کیا کہنے پر مجبور ہوا؟ قرآن پاک نے اسے نقل کیا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ ساتھ ہی پھر کہنے لگا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو پرفتن دور میں اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں اسے آنا پڑے گا کہ جو مخلصین ہیں۔ اب وہ مخلصین کون ہیں جن کی دعا میں اور آپ نماز میں بھی مانگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یعنی انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنا، اس کی میں اور آپ دعا مانگتے ہیں۔ اس پر بھی فتنہ آ گیا، ممکن ہے کوئی فتنہ گر آئے اور وہ کہے چھوڑو جی کسی کے پیچھے کیا چلنا ہے، بات کرنی ہے تو قرآن کی بات کرو۔ ایسے میں بھی وہ فتنے والے لوگ یہاں بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ راستوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے فتنوں سے آگاہ رہنا اور اپنے بچاؤ کے لیے ان انعام یافتہ لوگوں کی سنگت اور صحبت کو اختیار کرنا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلا دینا۔ اللہ کے بندے کا کام ہوتا ہے وہ کٹی ہوئی امت کا رشتہ نبی سے جوڑ دیتا ہے۔ جو غیر خدا کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسے خدا کی طرف بلاتا ہے۔ جو نبی کے علاوہ کسی اور راستے کو اپناتا ہے اسے نبی کی دہلیز پر لا کے جھکا دیتا ہے۔ جس کا دل غیروں کی بندگی سے پراگندہ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کے دل کو پاکیزہ ستھرا اور پاک کر دیتے ہیں۔ جس دور کے اندر انسانی شخصیت کی تعمیر مجروح ہو چکی ہوتی ہے یہ ایسا خوبصورت کردار پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے غلام کی یہ شان ہے تو خود رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا۔ یعنی یہی اہل اللہ کا کام ہوتا ہے۔